کن خوابوں کو اہمیت دینی ہے، کن خوابوں کو نہیں دینی ہے، کون سے خواب سچے ہوتے ہیں، کون سے خواب سچے نہیں ہوتے، کن خوابوں کی تعبیر بتائی جاتی ہے اور کن خوابوں کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، اور خواب دیکھنے کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ ساری باتیں انشاءاللہ آج ہم جاننے والے ہیں۔ اللهم صل على سيدنا محمد نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ دین اسلام میں خواب کی بہت اہمیت ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں خوابوں کا تذکرہ فرمایا۔ مثلا سورہ یوسف میں اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کو بیان فرمایا۔ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، اپنے ابا کے سامنے اس کا تذکرہ کیا۔ قرآن کہتا ہے یا ابتی انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، اس کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سامنے بیان کیا۔ قرآن کہتا ہے یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد صحابہ کی طرف متوجہ ہوتے اور صحابہ سے پوچھتے تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے تو بیان کرے، اس کی تعبیر بتائی جائے۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ دین اسلام میں خواب کی بہت اہمیت ہے۔ آج ہمارا ماحول ایسا بنا ہے کہ ہم خوابوں کو کوئی اہمیت دیتے نہیں ہیں۔ ہم خواب دیکھتے ہیں، لائٹ لے لیتے ہیں، کوئی اہمیت خوابوں کی ہمارے پاس ہے نہیں۔ لیکن دین اسلام ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے کہ خوابوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ یہاں پر ایک بات سمجھیں، کن خوابوں کو اہمیت دینی ہے، کن خوابوں کو نہیں دینی ہے، کون سے خواب سچے ہوتے ہیں، کون سے خواب سچے نہیں ہوتے، کن خوابوں کی تعبیر بتائی جاتی ہے اور کن خوابوں کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، اور خواب دیکھنے کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ ساری باتیں انشاءاللہ آج ہم جاننے والے ہیں۔ لہٰذا پوری ویڈیو کو غور سے دیکھیں، اور پوری ویڈیو اگر سمجھ میں آ گئی تو آپ اس ویڈیو کو دوسروں تک زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان باتوں کو جان کر اس پر عمل کرنے والے بن سکیں۔ اب بنا کسی تاخیر کے اصل بات کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں۔ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، صبح سے شام تک آدمی محنت مزدوری کرتا ہے، دوڑ بھاگ کرتا ہے، راستوں میں، گلیوں میں، سڑکوں پر محنت کرتا ہے، اور رات میں تھک کر جب سو جاتا ہے تو صبح سے شام تک جو کام کاج کیا اسی کو رات خواب میں دیکھتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اور سنا بھی ہوگا، بہت سارے لوگ جو سبزی بیچتے ہیں، ترکاری بیچتے ہیں یا فروٹس بیچتے ہیں، گلیوں میں کیا ہے، گلیوں میں پھر پھر کر فروٹ بیچتے ہیں اور رات میں سوتے ہیں، تو ان کی زبان پر بھی وہی بول ہوتے ہیں اور خواب میں بھی وہی دیکھتے ہیں۔ یہاں پر سمجھے کہ ان خوابوں کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی ہے۔ یہ خواب کی پہلی قسم ہے۔ اور خواب کی دوسری قسم برے برے خواب، جو انسان دیکھتا ہے تو نیند میں گھبرا جاتا ہے، اچھل پڑتا ہے۔ یہ برے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، اس کی بھی کوئی تعبیر نہیں ہوتی ہے۔ اور تیسری قسم خواب کی جو سچے ہوتے ہیں اور صبح کے وقت جو انسان دیکھتا ہے اس کی تعبیر ہوتی ہے، اور یہ خواب سچے ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سنن دارمی کی روایت حدیث نمبر 2180 پر 3، راوی ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصدق الرؤیا بالاسحار، سب سے زیادہ سچا خواب وہ ہوتے ہیں جو سحری کے وقت دیکھے جاتے ہیں۔ سحر کے وقت کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ صبح صادق سے پہلے پہلے جو خواب دیکھے جاتے ہیں یہ خواب سچے ہوتے ہیں، ان خوابوں کی تعبیر بتائی جاتی ہے، ان خوابوں کی تعبیر نکالی جاتی ہے۔ تو اس اعتبار سے صبح سویرے جو خواب ہم دیکھتے ہیں ان خوابوں کو اہمیت دیا کریں، اس کی تعبیر ہوتی ہے، اس میں بشارتیں ہوتے ہیں، اور اس کے اندر ہمارے فیوچر کے بارے میں بسا اوقات خبریں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے صبح کے وقت میں جو خواب ہم دیکھتے ہیں اس کی تعبیر بتائی جاتی ہے، ان خوابوں کی اہمیت ہوتی ہے۔ تو یہ خوابوں کی 3 قسمیں تھیں۔ ہم جانتے ہیں کہ خواب کے آداب کیا ہیں، تو خواب کے 4 آداب ہیں۔ نمبر 1، جھوٹا خواب بیان نہ کرے۔ آپ نے خواب دیکھا ہی نہیں تو اس خواب کو بیان نہ کیا کریں، اس لیے کہ جھوٹا خواب بیان کرنے کو بڑے جھوٹ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اللہ نے اس طرح کا خواب دکھلایا ہے، حالانکہ یہ خواب نہیں دیکھا، گویا کہ یہ اللہ رب العزت پر جھوٹ کہہ رہا ہے۔ تو اس لیے جھوٹا خواب بیان نہیں کرنی چاہیے۔ آپ خواب دیکھے ہیں اس کو بیان کریں، لیکن خواب نہیں دیکھیں تو جھوٹا خواب ہرگز بیان نہ کیا کریں۔ نمبر 2، اپنا خواب کسی عالم یا خیر خواہ کے علاوہ کسی کے سامنے بیان نہ کرے۔ خواب بیان کرنا ہے تو کسی عالم دین کے سامنے بیان کریں، یا کوئی آپ کی بھلائی چاہنے والا ہے اس کے سامنے بیان کرے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ترمذی کی روایت حدیث نمبر 4480، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقص الرؤیا الا علی عالم او ناصح، خواب بیان مت کرو مگر کسی عالم کے سامنے یا کسی خیر خواہ کے سامنے آپ بیان کر سکتے ہیں۔ عالم کے سامنے آپ بیان کریں گے، وہ تعبیر آپ کو بتلائیں گے، یا کوئی ایسا خیر خواہ ہے جو خواب کی تعبیر بتا سکتا ہے، آپ اس کے سامنے خواب بیان کریں، وہ آپ کی تعبیر بتائیں، لیکن ہر کس و ناکس کے سامنے خواب بیان نہیں کرنی چاہیے۔ یہ دوسرا ادب۔ تیسرا ادب، خواب کی تعبیر میں جلدی نہ کرے۔ آپ کو کیا ہے، آپ رات کو خواب دیکھا، صبح سویرے ہی خواب کی تعبیر آپ کو چاہیے، جلدی نہیں کیا کریں، اطمینان سے رہیں، اطمینان سے خواب کی تعبیر آپ لے سکتے ہیں۔ نمبر 4، تعبیر دینے والے کا تعبیر دینے سے پہلے یہ دعا پڑھے۔ خواب کی تعبیر بیان کرنے سے پہلے دعا پڑھنا چاہیے، جیسا کہ دعا ہے خیر تلقاہ وشر توقاہ وخیر لنا وشر لأعدائنا والحمد للہ رب العالمین۔ اس دعا کو پڑھیں، اس کے بعد خواب کی تعبیر بیان کیا کریں۔ حضرت زمل ذاکے زیر کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد صحابہ کی طرف متوجہ ہوتے اور ارشاد فرماتے کوئی خواب دیکھا ہے تو بتائیں۔ تو ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خواب دیکھا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو پڑھے خیر تلقاہ وشر توقاہ وخیر لنا وشر لأعدائنا والحمد للہ رب العالمین۔ اس دعا کو پڑھے اور پھر فرمایا کہ بتاؤ کیا خواب دیکھا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ خواب کی جب ہم تعبیر بیان کرنے لگیں تو پہلے ہم اس دعا کو پڑھ لیں،
اس کے بعد خواب کی تعبیر بیان کیا کرے۔ اب ایک اور بات یہاں پر سمجھے، خواب دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک اچھے خواب ہوتے ہیں اور ایک برے خواب ہوتے ہیں۔ اچھے خواب کے متعلق 4 آداب یہاں پر درج ہیں۔ اچھا خواب جب ہم دیکھیں تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ اچھے خواب پر اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرے، جیسا کہ روایت میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت حدیث نمبر 6980 پر 5، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی پسندیدہ خواب دیکھے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، لہذا اس پر اللہ کی تعریف بیان کرے۔ اچھا خواب، پسندیدہ خواب آپ دیکھ رہے ہیں، گویا کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، تو اس لیے آپ کے لیے چاہیے کہ آپ اللہ رب العزت کی تعریف بیان کیا کریں۔ اس کے بعد نمبر 2، اچھا خواب دیکھے تو خوش ہونی چاہیے، اچھا خواب آپ نے دیکھا۔ نمبر 3، اپنے خیر خواہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے بیان نہ کرے۔ اچھا خواب دیکھنے کے بعد بھی خیر خواہ کے سامنے ہی بیان کرنی ہے، ہر کس و ناکس کو اچھا خواب بھی بیان نہیں کرنی ہے، جیسا کہ روایت ہے مسلم شریف کی حدیث نمبر 4460 پر 1، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اچھا خواب دیکھے تو خوش ہو اور اپنے خیر خواہ کے علاوہ کسی کے سامنے خواب بیان نہ کرو۔ خوش بھی ہونا چاہیے لیکن خیر خواہ کے سامنے ہی بیان کرنی ہے، کسی اور کے سامنے نہیں۔ چوتھا ادب، اس کی اچھی تعبیر لے۔ اچھا خواب آپ نے دیکھا ہے تو کسی عالم کے سامنے آپ بیان کریں گے تو اس کی تعبیر بھی اچھی ملے گی، یا کسی خیر خواہ کے سامنے آپ بیان کریں گے تو اس کی تعبیر اچھی ملے گی، تو اس لیے اس کی تعبیر بھی اچھی لینی چاہیے۔ برے خواب جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کے متعلق 6 آداب ہم سمجھ لیں۔ نمبر 1، جب برا خواب دیکھیں تو بائیں طرف 3 مرتبہ تھتکار دیں، یعنی دائیں طرف 3 مرتبہ کیا کرنا ہے؟ تھتکار دینا ہے۔ اور دوسرا ادب، 3 مرتبہ تعوذ پڑھیں، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 مرتبہ پڑھا کریں۔ نمبر 3، پہلو بدل لیا کریں، یعنی کروٹ بدل لیں۔ آپ سیدھی طرف سوئے ہوئے ہیں تو دائیں طرف پلٹ کے سو جائیں، یا دائیں طرف آپ پلٹ کے سوئے ہوئے ہیں تو سیدھی طرف پلٹ جائیں۔ حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، مسلم شریف کی روایت حدیث نمبر 4460 پر 4، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی ایسا خواب دیکھے جسے وہ پسند نہیں کرتا، اسے چاہیے کہ بائیں طرف 3 مرتبہ تھتکار دے، اسے چاہیے بائیں طرف 3 مرتبہ تھتکار دے، پھر 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے اور کروٹ بدل لے، کروٹ بدل کر سو جایا کرے۔ ادب نمبر 4، اللہ سے اس خواب کی اچھائی مانگنا، اس کی برائی سے پناہ چاہنا۔ برا خواب آپ دیکھیں فوراً اللہ سے دعا کر لیں کہ اے اللہ اس کی برائی سے بچا لیجئے، اے اللہ اس کے اندر اگر خیر ہے تو خیر نصیب فرمائیے، تو اللہ رب العزت سے اچھائی مانگے، برائی سے پناہ مانگے۔ نمبر 5، 2 رکعت نماز پڑھ لینا، ہو سکے تو آپ اٹھ کر وضو کر کے 2 رکعت تہجد کی نماز پڑھ لیں، تو یہ اہم ہے۔ نمبر 5، 2 رکعت نماز پڑھ لینا۔ نمبر 6، کسی کے سامنے اسے بیان نہ کرنا۔ خواب کے متعلق آداب کی مکمل تفصیل تھی۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہو کہ اللہ رب العزت جو کچھ کہا سنا گئے ان باتوں پر سب سے پہلے کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم تمام کو عمل پیرا بنائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔